سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم فرمان، جس کو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ اثنا عشریہ کے اندر ذکر کیا ہے، اور پہلے ائمہ کی متعدد کتابوں کے اندر اس کا ذکر موجود ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی بر صغیر کے وہ محدث ہیں کہ بر صغیر کا ہر شیخ الحدیث، ہر محدث، اس کا دربار رسالت سے رابطہ ہوتا ہے تو ان کے ذریعے سے رابطہ ہوتا ہے۔ ان اتنے بڑے بر صغیر کے استاذ محدث ہیں، ان کی اس کتاب میں جو بڑی مارکۃ الآراء کتاب ہے روافض کی رد میں جو آپ نے لکھی تھی فارسی زبان کے اندر، اس میں یہ حدیث شریف موجود ہے، اور اس حدیث کے راوی یہاں پر حضرت سہل بن سعد ہیں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مروی ہے وہ امام عمر بن محمد انہوں نے اپنی سیرت کی کتاب کے اندر اس کو ذکر کیا ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے چار فرض، چار ارکان جو دین کے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور پانچواں تو شہادت ہے توحید و رسالت کی، لیکن عبادت کے لحاظ سے جو چار ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان چاروں کا ذکر کر کے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جیسے رب نے یہ چار فرض کیا ہے، جیسے یہ چار چیزیں ہیں، ایسے ہی رب نے اور بھی چار چیزیں فرض کر دی ہیں۔ کتنا خوبصورت امتزاج ہے، کتنی اچھی ترتیب ہے، اور کتنا اچھا بیان ہے، کیوں نہ ہو کہ زبان میرے نبی علیہ السلام کی ہے۔ پاک محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ تعالی فرض علیکم حب ابی بکر و عمر و عثمان و علی، فرما رب ذوالجلال نے تجھ پر لازم کرتی ہے، فرض کرتی ہے، کس کی محبت؟ فرما چار یاروں کی، حب ابی بکر و عمر و عثمان و علی، رب ذوالجلال نے تم پر ان چاروں کی فرض کو، محبت کو فرض کر دیا ہے۔ کیسے فرض کیا؟ کما فرض علیکم الصلاۃ والزکاۃ والصیام والحج، جیسے رب ذوالجلال نے تجھ پر نماز کو، زکوٰۃ کو، اور روزے اور حج کو فرض کیا ہے، ایسے ہی رب نے تم پر ان چاروں کی محبت کو فرض کر دیا ہے۔ کیا خوبصورت امتزاج، کیا خوبصورت ترتیب، اور کیا خوبصورت فرائض کا بیان۔ وہ فرائض عبادات کے، یہ فرض محبت کا، یہ فرض عشق کا، یہ فرض سرکار کے یاروں کے پیار کا، اور یہاں پر بھی لفظ فرض بولا تاکہ پتا رہے کہ یہ کوئی نفلی چیز نہیں، یہ کوئی غیر اہم بات نہیں، بڑی ضروری ہے۔ اور جس طرح تم پر رب ذوالجلال نے فرض کیا تھا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو، فرمایا ایسے ہی رب ذوالجلال نے تجھ پر ان چاروں کی محبت کو فرض کر دیا ہے۔ اب یہاں سے ہر حدیث سے یہ سمجھتے جا کہ جو کہتے ہیں چار کو جدا ذکر کیوں کرتے ہو، سب کا ذکر اکٹھا جو آ گیا، اس کے بعد پھر چاروں کو جدا کیوں ذکر کرتے ہو، اور چار یار کے جدا کیوں نعرہ لگاتے ہو؟ تو یہ اعتراض ہم پہ نہیں، یہ تو سرکار کی زبان پہ ہو رہا ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت تو سارے سے ابا کی لازم ہم پر کی ہے۔ کیوں؟ فرمایا احب اللہ لما یغزوکم بھی من النعم، رب سے پیار کرو، کیوں؟ وہ تم پہ نعمتیں کرتا ہے۔ احبونی لحب اللہ، مجھ سے بھی پیار کرو، کیوں؟ جو تمہارا رب ہے وہ بھی مجھ سے پیار کرتا ہے۔ احب اہل بیتی، میرے اہل بیت سے بھی پیار کرو، کیوں؟ لحبی، کہ جو تمہارے رب کے محبوب ہیں وہ بھی ان سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں رب سے ڈرتے رہنا۔ لا تتخذوہم غرضا من بعدی، انہیں میرے بعد نشانہ نہ بنا لینا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے پیار کرتا ہے وہ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ فمن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ تو حکم تو دے دیا کہ کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس کے بارے میں تمہارے دل میں بغض ہو۔ سب کی محبت لازم کی ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، لیکن سب کی محبت کے خطبے کے ساتھ پھر چاروں کی محبت کا خطبہ بھی دیا ہے، اور اس میں لفظ فرض بول کر یہ واضح کیا ہے کہ میری امت سب کی محبت اگرچہ ماننے والی ہے، لیکن چاروں کی جو محبت ہے اس کی خصوصیت ہے، اس کا زیادہ اہتمام ہے، بلکہ مثال دیتے دیتے نماز، زکوٰۃ، روزے اور حج کے ساتھ ملا کر اس محبت کے نصاب کو مکمل فرما دیا ہے۔
اب آپ اس طرف بھی دیکھ لیں کہ جو سینے حب نبی سے خالی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کھنڈر کتنے ہیں، وہ فرائض سے دور کتنے ہیں، جن کے یاروں کی محبت کے بغیر فرض پورا نہ ہو، ان کی اپنی محبت کے بغیر ایمان کیسے پورا ہو جائے گا۔ ان ذوات کی محبت کو فرض قرار دیا، اور جیسے فرمایا نماز روزہ فرض ہے، ایسے یہ محبت بھی فرض ہے، اور اپنی محبت ان کی پھر کتنی زیادہ ہوگی، ان کے ساتھ پیار، ان کے ساتھ عشق، ان کی ادا، ان کی سنت، ان کے طریقے، ان کے سیرت کو سامنے رکھ کے زندگی بسر کرنا، ان کے ساتھ پیار کرنا، یہ کس قدر لازم ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پیار رب سے بھی ہے، پیار مجھ سے بھی ہے، پیار میری آل سے بھی ہے، پیار میرے اصحاب سے بھی ہے، اور یہ جو خلفائے راشدین یہ جو چاروں ہیں ان کے لحاظ سے بیان کرتے ہوئے فرما دیا کہ رب ذوالجلال نے فرض کر دیا ہے، ان اللہ فرض علیکم حب ابی بکر و عمر و عثمان و علی کما فرض علیکم الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج، کہ جس طرح رب ذوالجلال نے نماز، روزہ اور نماز، زکات، روزے اور حج کو فرض کیا ہے، ایسے ہی رب ذوالجلال نے چار یاروں کے پیار کو بھی فرض کر دیا ہے۔